نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الصادق الامین وعلى آلہ الذین نجوم الہدایۃ والیقین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو تہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسلامی سلام کو قبول فرمایا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہے ہیں وہ موضوع اپنی جگہ جتنا اہم اور ضروری ہے اتنا ہی وہ عصر حاضر میں بالخصوص اور بالعموم ایک ضروری اور ایک واجبانہ عمل بن چکا ہے، اور اس موضوع کا جو انتخاب ہوا ہے وہ ہے استقبال رمضان۔ آئیے ہم استقبال رمضان کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد مختصر ہم اور آپ سننے اور سنانے کی کوشش کریں گے۔ کچھ لب کشائی کرنے سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم سنیں گے یا سنائیں گے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین، استقبال رمضان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں استقبال رمضان کے تعلق سے؟ کیا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات گرامی؟ کیا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن؟ کیا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار؟ کب سے، کس دن سے، کہاں سے اور کیسے استقبال رمضان شروع کیا کرتے تھے؟ رحمتاً للعالمین اشرف المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا گو ہوا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان المبارک کے اس عظیم الشان مہینے سے پہلے ہمارے اور عالمگیر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینوں کو بالخصوص منشن کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے رب کریم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ رجب کے مہینے، رجب المرجب کے مہینے کو اور شعبان المعظم کے مہینے کو برکت سے نواز۔ ان دو مہینوں میں برکت نازل فرما، وہ بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما، یعنی ہمیں رمضان المبارک پہنچا، ان تک، اس مہینے تک پہنچا، اسے نصیب فرما۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے چند دنوں سے پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم آپ کے چینل کی بڑے مشکور اور ممنون ہے کہ آپ نے اس عظیم الشان کاوش کو شروع کیا ہے، لیکن آپ سے دکھ بھی ہے کہ آپ نے اس عظیم الشان کاوش کو شروع کرنے میں تھوڑی سی دیر کر دی ہے۔ ہمارے اور آپ کے المگیر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے،
सहाबा रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। ये दुआ उनकी जबान जद हुआ करती थी, ये दुआ करते थे। रजब के महीने से, शाबान के महीने से एक मुसलसल तैयारी हुआ करती है, ऐसी तैयारी हुआ करती है जो तैयारी इंसान को, जो तैयारी हर एक शख्स को रमजानुल मुबारक के लिए मुस्तहकम बनाए, रमजानुल मुबारक के लिए मजबूत करे, रमजानुल मुबारक को कामयाब व कामरान बनाने के लिए मददगार साबित हो जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान जब रमज़ान करीब हुआ करता था तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से वो फरमाया करते थे, आताकुम रमज़ान शहर रमज़ान शहरुल मुबारक, तुम्हारे यहाँ रमज़ान आ चुका है। ये रमज़ान कोई नाम नहीं है, ये रमज़ान शहरुल रमज़ान है, एक महीने का नाम है। और वो महीना जो है शहरुल मुबारक, मुबारक महीना है, बरकत वाला महीना है, अजमत वाला महीना है, शफकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है। और उस महीने में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इस हदीस मुबारक में फरमाते हैं, इस हदीस मुबारक में फरमाते हैं, मजीद आगे बयान करते हैं कि इस महीने में आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दूसरी हदीस में फरमाया जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने में शयातीन को जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। ये आम महीना नहीं है जो हम और आप समझ रहे हैं, जो हर एक इंसान समझता है। ये आम महीना नहीं है। हम एक मरतबा फिर आपके और तमाम हजरात के जो इस काविश में मसरूफ़ हैं, मददगार हैं, जो इस काविश में शामिल हुए हैं, उनसे हम तहे दिल से मशकूर और ममनून हैं। उनका शुक्रिया हम अदा कर रहे हैं और हम पूरी उम्मत की जानिब से जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँच रही है उनकी जानिब से हम मशकूर और ममनून हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ये एक अहम असर हाजिर में एक अहम ज़रूरत ज़िंदगी है इस्तक़बाल रमज़ान। रमज़ान के ताल्लुक से बहुत ही ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम। रमज़ान वरना रमज़ान आम 11 महीनों की तरफ जिस वक्त जाना शुरू कर देंगे तो उस वक्त हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे घरों के लिए, हमारी नई नस्लों के लिए खसारा और घाटा ही घाटा है। इसलिए रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल कैसे करें, इसके बारे में इन चंद मिनटों में हम कोशिश करेंगे, हम सुनेंगे और सुनाएंगे, समझेंगे और समझाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ए रब्बुल इज़्ज़त हमें उन कलिमात, हमारी ज़बान से उन कलिमात को अदा फरमाना जो हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बन जाए, जो हमारे लिए अमल करने में आसान बन जाए। सबसे पहले मैंने आपके सामने बयान फरमाया और मजीद मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्राम जो है ये लाइव नश्र हो रहा है और इसके प्रोग्राम के ताल्लुक से जो मौजू आप समझ चुके हैं, इस्तक़बाल रमज़ान है, जो हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कोई तकरीर नहीं है बल्कि आपके साथ इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। इस गुफ्तगू के दौरान अगर किसी भी किस्म का कोई इश्काल या सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो सवाल लिखेंगे और वक्त मुकर्रर में के अंदर अंदर हम उस सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो ये आपसे एक गुजारिश थी, एक नोट था। आइए अब हम अपने मौजू की जानिब चलेंगे। मौजू हमारा इस्तक़बाल रमज़ान है। आइए हम कोशिश करेंगे समझने की कि इस्तक़बाल रमज़ान में क्या कुछ करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले क्योंकि एक दुआ है, हर एक इंसान मांगा करता है, जो मांगता नहीं है इमाम हजरात की ज़बान से वो सुन भी चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस दुआ को हिफ्ज़ भी कर चुके हैं। वो दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये दुआ है, तो गोया कि ये दुआ हमें बता रही है कि रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल के लिए कम से कम 2 महीने नहायत ही ज़रूरी है। उन 2 महीनों में हमने क्या करना है? आज चंद दिन बाकी हैं हमारे रमज़ान मुबारक से। मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि ये अहम मजमून है, अहम मौजू है। चंद दिन बचे हैं, इन चंद दिनों में हम इन चंद दिनों को कैसे गुजारेंगे, क्या करना है, आज हम उन्हीं मुख्तसर, क्योंकि वक्त भी कम होता है और मौजू बहुत बड़ा है, इस मौजू में आप बातें सुनेंगे, कोशिश करेंगे। और ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, ये प्रोग्राम थोड़ा इसलिए हो रहे हैं कि भाई आपको इन प्रोग्रामात में आप तक मुकम्मल बात पहुंचाई जाए, बल्कि नहीं, बल्कि इन प्रोग्रामात में आपको उभारा जाता है, आपको गाइडेंस की जाती है, आपको रहनुमाई की जाती है कि आपके लिए इस माह मुबारक के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, आपको क्या करना चाहिए, आपको किन किन चीज़ों से राब्ता रखना चाहिए, आपको कैसे इस माह मुबारक को मुबारक और बरकत वाला महीना बनाना चाहिए।
کہیں ایسا نہ ہو، کہیں آپ کی یا ہماری بدقسمتی نہ ہو، کہیں آپ کی یا ہماری بدنصیبی نہ ہو کہ یہ مہینہ ان باقی 11 مہینوں کی طرح آئے اور چلا جائے، اس مہینے کا چاند بھی ان باقی 11 مہینوں کی طرح نکلے اور چلا جائے۔ نہیں، اب ہم کوشش کریں گے، پہلے ہم ہر ایک انسان ان حضرات کا شکریہ ادا کریں گے جو حضرات ہمیں ان چیزوں کی جانب ابھارتے ہیں، ان چیزوں کی جانب نکالتے ہیں گھروں سے، ان چیزوں کی جانب ذہن کو لگاتے ہیں۔ تو آئیے، رمضان المبارک، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت نے عام مہینہ نہیں رکھا ہے۔ کیوں نہیں رکھا ہے؟ اس عام مہینوں میں اسے کیوں نہیں شامل کیا ہے؟ مختصر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا۔ رب نے فرمایا سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ قرآن کون سی چیز ہے؟ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کی پیدا کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور ہم اور آپ ذرا پیچھے جائیں گے، غور و فکر کریں گے اس قرآن عظیم کو رب ذوالجلال نے عظمت کیسے دی، پھر اس قرآن عظیم کے ساتھ جس چیز کو منسلک کیا، جس چیز کو ربط کیا، جس چیز کو جوڑا، اللہ رب العزت نے اس قرآن عظیم کی برکات اور اس قرآن عظیم کی عظمت سے ان تمام چیزوں کو برکت اور عظمت سے نوازا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ میں قرآن عظیم کو نازل فرماؤں تو اللہ رب العزت نے نزول کے لیے جس فرشتے کو منتخب کیا، اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو سید الملائکہ کے نام سے معروف و مشہور کرایا۔ عام فرشتے کو یہ کام سپرد نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے فرشتوں کا یعنی ملائکہ کا سردار منتخب کیا۔ ایک بات، پھر جب یہ قرآن لے کے انسانی دنیا میں نازل فرمانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے کسی عظیم الشان اشرف المخلوقات رحمت للعالمین نمونہ اور قدوہ اور آئیڈیل انسان کا جب انتخاب فرمایا تو اللہ رب العزت نے اس انتخاب کے لیے کوئی عام انسان منتخب نہیں فرمایا، کوئی عام شخصیت منتخب نہیں فرمائی، بلکہ ایک ایسی عظیم الشان شخصیت منتخب فرمائی جس کے بارے میں خود رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دوسری جگہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک عظیم الشان انسانیت کا انتخاب جن کا نامی اس میں غرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نازل فرمایا جن کے ذریعے نزول کرایا اس قرآن عظیم کا، وہ سید الملائکہ ہے، اور جن پر اس قرآن عظیم کو نازل فرمایا وہ سید ولد آدم ہے، وہ بنی آدم کے سردار۔ اتنی عظمت! اور پھر رب ذوالجلال نے جس مہینے میں جس رات میں اس قرآن کو نازل فرمایا وہ سید اللیل فرمایا رب ذوالجلال، اس رات کو تمام راتوں کا سردار مقرر کیا۔ اور رب ذوالجلال نے اس رات کو جس مہینے میں پایا، رب ذوالجلال نے اس مہینے کو سید الشہر کہا فرمایا، وہ مہینوں کا سردار مقرر کیا۔ اتنی عظمت، اتنی محبت، اتنی الفت، اتنی رحمت، اتنی برکت اس ماہ مبارک میں ہے۔ یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ اب ہم اس مہینے کے تعلق سے اس مہینے کو کیسے گزاریں، یہ تمام چیزیں استقبال میں آتی ہیں۔ ہمارے لیے سب سے اہم بات جو ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ماہ مبارک کے اصول اور ضوابط کو ان 2 مہینوں میں یا ان چند آنے والے دنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے قریبی ساتھیوں کے پاس جائیں گے جو سمجھنے والے ہیں، ان سے رابطہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ماہ مبارک کیا چیز ہے۔ وہ آپ سے بتائیں گے ماہ مبارک ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے، ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے جس مہینے میں فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ، سنت کا ثواب فرائض کے برابر، جس میں طرح طرح کی برکات، جس میں طرح طرح کے اللہ رب العزت کی نعمتیں نازل ہوا فرماتی ہیں، جس مہینے کے ایک سیکنڈ، ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ تو لہذا ہم کوشش کریں گے کہ اس مہینے کا 1 منٹ، 1 سیکنڈ، 1 وقفہ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے، میں چند باتیں آپ کو
آپ کے ذہن نشین کروں گا. سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے ہم قرآن عظیم کو سمجھیں گے. اس استقبال یعنی اس رمضان کے آنے سے پہلے قرآن کا استقبال سب سے پہلے ہم اس انداز سے کریں گے کہ ہم جانیں گے قرآن کیا ہے, قرآن کون سی کتاب ہے, قرآن کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے. جو لوگ قرآن اچھا پڑھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ استقبال کے لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو لوگ سمجھتے ہیں وہ استقبال کے لیے قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو لوگ ان دو چیزوں سے بالکل دور ہیں, یعنی وہ لوگ جو قرآن اچھا نہیں پڑھتے ہیں, جو قرآن سمجھتے نہیں ہیں, جو قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں, ان کے لیے اولین فریضہ, ان کے لیے اولین کام استقبال رمضان کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ فوراً جلدی کسی نزدیکی درسگاہ, نزدیکی مدرسے یا اپنے قریبی رشتہ دار, اپنے قریبی ساتھی, اپنے قریبی دوست کے پاس جو اس سے زیادہ قرآن جانتا ہے اس کے پاس جائیں اور سیکھنے کی کوشش کریں, اپنے قرآن کو مضبوط کریں. قرآن جب اس کا مکمل ہو جائے گا کیونکہ آگے عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے. نمبر 1, قرآن کے تعلق سے ہم غور و فکر کریں گے کہ جو انسان قرآن نہیں جانتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے, جو جانتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, جو سمجھتا ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نمبر 1 پوائنٹ قرآن. اس کے بعد سنت. قرآن کے بعد یہ دو چیزیں ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع میں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنت رسول اللہ. میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے گیا ہوں, ایک کتاب اللہ کی کتاب, دوسری میرا طور و طریقہ. دنیا کا قانون کبھی بھی کسی بھی قسم سے آپ کو رد نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے ہو اگر تم ان دو چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی کو مضبوط کرو گے, کتاب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے. تب تک اللہ کے احکام, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں. قرآن کو سمجھنے کے بعد ہمارا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, ان کے سنن مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کے لیے نور لرا نور. آپ پر فرض ہے کہ آپ دوسروں کو سمجھائیے, دوسروں کو بتائیے. اگر آپ نہیں جانتے فوراً آپ رجوع کیجیے, آپ محلے میں قریب میں کسی ساتھی کے پاس جائیے, اس کو ان سے پکڑ کے ان کو لائیے, ان کو بتائیے. درسگاہ جائیے, مدرسے میں جائیے, مساجد میں جائیے, ائمہ حضرات سے رابطہ کیجیے, مفتیان کرام سے رابطہ کیجیے, اپنے متفق علیہ شخصیات سے, اپنے قریبی شخصیات سے رابطہ کیجیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو, سنن مبارک کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دو نکات ہمارے آج کے ہیں. تیسرا پوائنٹ الصلاۃ, ہماری نماز. جب ہم قرآن بھی سمجھتے ہیں, سنت بھی سمجھتے ہیں, اس کا ربط کیا ہے, تو تیسرا پوائنٹ ہمارا نماز ہے. ہم نماز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. نماز ہے کیا, نماز چیز کون سی ہے, کیا چیز ہے نماز, یہ کیسی ہے نماز, کیسے ادا کرتے ہیں, آیا ہم جس طرح سے ہم ادا کر رہے ہیں ویسی ہے نماز؟ نہیں. قرآن, اگر آپ نماز میں قرآن نہیں پڑھیں گے, اپنی زبان میں کوئی دلیل سنائیں گے, کیا آپ کی نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں, آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن ادا کر رہے ہیں, نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ادا نہیں ہو رہا ہے, آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے تھک گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج سورہ فاتحہ نہیں, اب سورہ بقرہ شروع کریں گے, سورہ ناس شروع کریں گے, تو آپ کی نماز, آپ کی عقل بھی گواہی دے گی کہ آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ کی نماز کو قبول کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں, اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ دو چیزیں ضروری ہے. تو نماز کو, تیسرے پوائنٹ والی چیز, نماز کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو بہت ضروری, دو چیزوں کی اہمیت ہے, دو چیزوں کو سمجھنا لازمی ہے. ایک ہے قرآن, دوسرا ہے سنت. ایک ہے اللہ کے احکام, دوسرا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے. تو نماز کو سمجھنا ہے. نماز کیسے پڑھتے ہیں, نماز کب سے شروع ہوتی ہے, نماز کہاں تک ہوتی ہے, نماز میں کیا ادا کرنا ہوتا ہے, نماز میں کیا مانگنا ہوتا ہے, نماز میں کس قسم کے سورت پڑھنے ہوتے ہیں. اگر ہم نماز میں یہ غلطی کریں گے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے, نماز کے لیے قرآن پاک, نماز کے لیے ترتیب ہونا ضروری ہے. نماز میں سجود ہے, نماز میں رکوع ہے,
رکوع میں کیا پڑھیں گے، سجود میں کیا پڑھیں گے، قیام میں کیا پڑھیں گے، قیام کیسے کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے، اللہ اکبر کیسے کریں گے، سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں گے، یہ سمجھنا ہے۔ یہ استقبال رمضان میں رمضان کی اولین چیزیں ہیں۔ 3 چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے۔ ایک قرآن اگر نہیں آپ جانتے ہیں، فوراً آپ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، فوراً رجوع کیجیے، آپ کسی نہ کسی کے پاس اپنا قرآن درست کیجیے۔ فوراً قرآن کے بعد احادیث مبارکہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد نماز، اپنی نماز کو مضبوط کیجیے، اپنی نماز کو درست کیجیے، اپنی نماز کو مکمل کیجیے، اپنی نماز کو بالکل ایسی بنائیے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تم اس انداز سے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ نماز، یہ 3 چیزیں بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے الاسلام۔ اسلام سمجھنا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا چیز ہے، اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اسلام کیا درس دیتا ہے ہمیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ رمضان کے پہلے والے مہینوں میں، پہلے والے دنوں کو غنیمت جانا ہے، سمجھنا ہے، ان کو عظیم جاننا ہے، ان کو محبت سے لبریز انداز میں ان کا استقبال کرنا ہے، محبت برے انداز میں ان کا ویلکم کرنا ہے۔ ان دنوں میں اسلام سمجھنا ہے، اسلام کیا درس دیتا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسا بیٹھنا ہے، دوست احباب کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بازار میں چلتے وقت کیسے چلنا ہے، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، تاجرانہ نظام کیسے چلانا ہے، یتیم کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، کیسے پیش آنا ہے، ہر ایک چیز جو ہے اسلام میں شامل ہے، یہ بھی سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ارکان الاسلام، اسلام کے بنیادی رکن، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ بنیادی رکن میں سے رمضان بھی ایک رکن ہے، زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے، توحید اور رسالت بھی ایک رکن ہے، اور حج بھی ایک رکن ہے۔ ان بنیادی ارکان سے بنیادی ارکان کو سمجھنا، یہ بھی ایک استقبال رمضان ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہم نے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو روزہ ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو سکتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے، کن چیزوں سے روزہ فسق ہو سکتا ہے، کن چیزوں سے ہمارا روزہ انکمپلیٹ ہو سکتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کے ذریعے روزہ ہمارا صرف فاقے اور بھوک کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اہم چیزیں ہیں، یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں معاشرے میں۔ آپ کو چوں پتا ہے کہ ہم ایسے دور میں اس وقت ہمارے یہاں جو دور ایسا چل رہا ہے، جس دور کے لیے ہر ایک انسان کو ضروری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، قرآن کے تعلق سے غور و فکر کرے، احادیث مبارکہ کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور ان کے طریقے کے اعتبار سے غور و فکر کرے، نماز کے اعتبار سے، زکوٰۃ کے اعتبار سے، حج کے اعتبار سے، عظیم الشان مبارک کے اعتبار سے سمجھنا ضروری ہے۔ استقبال رمضان یہی تو ہم کو سکھاتا ہے۔ استقبال رمضان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے تو استقبال رمضان 2 مہینوں سے شروع ہوتا ہے، رجب میں، شعبان میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 مہینوں سے، میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں، دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے رب ذوالجلال ان 2 مہینوں میں برکت عطا فرما، بلغنا رمضان۔ سلف صالحین کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ بھی یہی دعا کرتے تھے، اے اللہ ان 2 مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما، اور اے رب، اے پیارے رب ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اس کے بعد سلف صالحین کا طریقہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، جب رمضان اختتام پہ ہوا کرتا تھا تو وہ دعا کرتے تھے رب ذوالجلال ہم سے ہمارا ماہ مبارک قبول فرما۔
یہ الوداعیہ ہے، رمضان مبارک، پھر اس کے بعد دعا، قبولیت کی دعا کرنا، یہ اس میں شامل ہے۔ آپ اور ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے وبا ہر جگہ پھیل چکی ہے، اللہ ہم سب کو اس وبا سے بچائے، اللہم ارفعنا الوبا والبلا، ہر ایک انسان کو اس وبا سے بچائے۔ ایسی وبا میں کیونکہ کنڈیشن یہ ہوا کرتے ہیں کہ گھروں میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، آپ یاروں اور احباب کے درمیان نماز پڑھنی پڑتی ہے، روزوں کا اہتمام بھی ہوا ہے، اس طرح ہوا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اس ماہ مبارک کے ابتداءً میں استقبال رمضان کے پروگرامات، استقبال رمضان کے اعتبار سے پروگرام کرانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے۔ رمضان کا تعارف لوگوں تک پہنچانا، رمضان میں تراویح ہوا کرتی ہے، اللہ تراویح کے اعتبار سے کیا خیالات ہیں آپ کے؟ تراویح کون پڑھائے گا؟ اگر لاک ڈاؤن لگ جائے گا، اگر آپ کو گھر میں محصور کیا جا رہا ہے، تراویح کون پڑھائے گا؟ آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو کیسے تراویح ادا کر سکتے ہیں؟ تراویح میں کس قسم کی نماز ادا کریں گے؟ تراویح میں کون نماز ادا کرے گا؟ کیسے نماز ادا کرے گا؟ ایسے ماہ مبارک میں جہاں سنت کا رتبہ فرائض کے برابر ہوا کرتا ہے، آپ کہاں ہو گئے، کہاں سو گئے ہو؟ اپنی مصروفیت، اپنی غفلت میں کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ یہ تو غفلت میں زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے۔ ایسے حال میں اگر موت آ جائے کیا جواب دیں گے؟ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ تمام کے تمام ذمہ دار ہو، آپ کو پوچھا جائے گا۔ ایک باپ کو اپنے گھر کے اعتبار سے پوچھا جائے گا، ایک ماں کو اپنے گھر کے اعتبار سے پوچھا جائے گا، ہر ایک انسان کو پوچھا جائے گا۔ تو یہ اس وقت استقبال رمضان کے تعلق سے جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں آپ کو تو ہم بٹ بائی بٹ نہیں بتا پائیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم آپ کو شروع سے لے کے انتہا تک بتائیں گے۔ نہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ایک راہ دکھا رہے ہیں، ایک گائیڈنس کی جا رہی ہے، آپ کو ایک اشارہ کیا جا رہا ہے، ایک سگنل آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کے ذہن میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کہاں کھو گئے ہو؟ کیسے آپ زندگی گزارو گے؟ رمضان میں کیسے انٹری مارو گے؟ آپ سحری کیسے ادا کرو گے؟ سحری کیسے کھاؤ گے؟ کس قسم کی سحری کھاؤ گے؟ اس کے بعد جب سحری کے بعد نماز پڑھو گے، کیسی نماز ادا کرو گے؟ کس قسم کی نماز ادا کرو گے؟ یہ غور و فکر کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن نہیں جانتے ہیں، نماز اچھی طرح سے آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے ہمارے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، جو جانتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں جانتے ان کے لیے بھی۔ جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بدنصیبی یہ ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، اور جو جانتے ہیں، جنہیں رب نے نوازا ہے، ان کے لیے بدنصیبی یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں لوگوں تک اس چیز کا تعارف کرا رہے۔ یہ ایک اہم پروگرام ہے، یہ ایک اہم پوائنٹس ہیں، یہ اہم نکات ہیں جن کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرنا ہے۔ سورہ مائدہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں آپس میں تعاون کرو، کوآپریشن کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی، برائیوں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو۔ امید ہے ہر ایک انسان سننے والا، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، امید ہے ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے۔ وہ غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے ان چیزوں پر۔ اگر ہمارا رمضان، یہ آپس کی بات ہے، اگر ہمارا رمضان اور شہر المبارکہ رب کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ مبارک مہینہ اگر ایسا ہی چلا گیا جیسے ہم پچھلے مہینے میں نمازیں پڑھتے تھے، جیسے پچھلے مہینے میں ہم قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ تو بتائیے، خود اب اندازہ لگائیے، کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے آپ سے اپنی گریباں میں جھانکیے، بتائیے ہمارے لیے کیا ہے، خوش فہمی ہے یا بد فہمی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے ہماری مستقبل کا؟ کیا ہو سکتا ہے ہماری نوجوان نسل کا؟ کیا ہو سکتا ہے ہمارے مساجد و محراب کا؟ کیا ہو سکتا ہے ہمارے ممبروں کا؟ کون آئے گا ہمارے بعد ممبروں پہ؟ کون آئے گا ہمارے بعد مسجد کے ائمہ حضرات کے مصلوں پہ؟ کون آئے گا ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے؟ کس قسم کے لوگ آئیں گے؟ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، ماہ مبارک شروع سحری سے کرتے ہیں، سحری کے اعتبار سے دیکھیں گے سحری کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ آیا ہم سحری میں اٹھتے ہیں صرف کھانا کھانے میں لگ جاتے؟ نہیں، غور کرنا ہے۔ رمضان کا استقبال یہی ہے، ہم سحری سے پہلے وقت کو غنیمت جانیں گے، ہم تہجد پڑھیں گے، اور تہجد میں اللہ سے دعا کریں گے،
اللہ اس تہجد کے وقت میں اپنے بندے کے قریب ہوا کرتے ہیں اور منادی کرتے ہیں کہ مجھے کوئی گنہگار یہ تو مانگے کہ میری گناہوں کی مغفرت فرما، اور اس وقت میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ چیزیں ہیں، اپنی غنیمت، اپنی سحری کے وقت غنیمت جانیے، تہجد سے شروع کیجئے، پھر کھانا شروع کیجئے، کھانا کیسے کھاتے ہیں اس انداز سے کھانا کھائیے، اور سحری کے وقت بھی آپ پر حقوق ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ سحری تو کھا رہے ہیں، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کو نیبر میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے یہاں سحری کے لیے کچھ نہیں۔ یہ تو اسلام، یہی تو میں نے پوائنٹ کیا، اسلام سمجھنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کوئی سحری تو نہیں کھا رہا۔ اس لیے سحری کے ساتھ یہ چیز ہے۔ اس کے بعد آپ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، فجر کی نماز میں آپ دیکھیے امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیے آپ کا قرآن کیسا ہے۔ اگر آپ کا قرآن صحیح نہیں ہے تو فوراً آپ اس چیز کو غنیمت جانیے، اپنا قرآن درست کیجیے۔ اکثر آپ یہی سنتے رہتے ہیں، جو حضرات قرآن نہیں پڑھتے ان کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ انگلی ان قرآن پاک کے سطور کے اوپر چلائیے۔ ہاں یہ چیز تو ہے، یہ چیز ہے، لیکن انسان کا ضمیر دیتا ہے اس چیز کے لیے، گواہی دیتا ہے انسان کا ضمیر کہ وہ برابر قرآن پاک کے 30 پاروں میں اپنی انگلی چلائے۔ کیا اس انسان کو قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے کبھی بھی کسی پارے کی ایک لائن پہ بھی اتنا احساس نہیں ہوا کہ میں کتنا کم ظرف ہوں، کہ میں اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا؟ انگلی چلانے کا غرض و غائب یہی ہے۔ انگلی چلانے کے لیے اشارتاً اور کنایتاً اشارہ اسی لیے دیا گیا کہ کاش کسی نہ کسی حرف پہ، کاش کسی نہ کسی لائن پر آپ کو احساس ہو جائے کہ میں اللہ کے کلام کو صرف بس ایسے ہی انگلی سے کام چلاؤں گا۔ وہ کلام، جس کلام کی تعریف، جس کلام کی حمد و ثنا لکھی نہیں کوئی پا پائے گا۔ اس لیے ضروری ہے ہم اپنا قرآن درست کریں گے۔ ظہر کا وقت ہوا کرتا ہے، ہم بازار میں چلتے ہیں، اوپر سے ہم روزے سے ہیں، کیسے چلنا ہے ہم نے بازار؟ یہ روزہ صرف کھانا بند اور کھانا شروع کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی آنکھوں کا روزہ ہے، بول چال کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ، پیروں کا روزہ ہے، انسان کے ہر ایک احساسات و جذبات کا روزہ ہے، وہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو استقبال رمضان میں آتا ہے۔ استقبال رمضان میں تھوڑا انسان آپ کوشش کریں گے، آپ استقبال رمضان کے تعلق سے بہت بڑی بڑی چیزیں کریں گے، نہیں۔ اس استقبال رمضان کے تعلق سے غور و فکر کرنی ہے کہ میرا پچھلا مہینہ اس مہینے سے بہتر، یہ مہینہ پچھلے باقی مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ عصر کے وقت میں چلے جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ آج تک اپنے دوستوں کے درمیان برجستہ یا دوستوں کے درمیان آپ بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا ہے، اپنی سما خراشی سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے، لا یعنی باتوں سے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے، لیکن یہ کون سمجھائے گا؟ کون آپ کو اس کی طرف رہنمائی کرے گا؟ کون کرے گا؟ کون آپ تک پہنچ پائے گا؟ آپ کن تک پہنچ پاؤ گے؟ ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ شاکی ہے، ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ شکایت کرتا ہے، چھوٹے بڑوں سے شکایت کر رہے ہیں اور بڑے چھوٹوں سے شکایت کر رہے ہیں، مشرق والے مغرب والوں سے شکایت کر رہے ہیں اور مغرب والے مشرق والوں سے شکایت کر رہے ہیں، علماء جہلا سے شکایت کر رہے ہیں اور جہلا علماء سے شکایت کر رہے ہیں۔ ہر ایک انسان ایک انسان پر ناراض ہو رہا ہے، اور جو مقصد زندگی ہے، جو اصلی گول ہے، جو اصلی ہمارا ٹارگٹ ہے، اس سے ہر ایک انسان کوشاں بے کوشاں دور ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک، اللہ سے دعا ہمارے لیے مبارک بنائے، لیکن دعا ہی سے صرف کام نہیں چلے گا، دعا کے لیے ہمیں کچھ کوشش بھی کرنی ہے، کچھ محنت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے، بالکل منع کیا ہے نفی کے ساتھ، الا اتنا ہی ہے جتنی وہ محنت کرے۔ ہر ایک انسان کی اللہ نے ہر ایک انسان کے ساتھ یہ محنت کا، ہارڈ ورکنگ کا جو لیبل ہے وہ لگا رکھا ہے، جتنی آپ محنت کرو گے اتنا آپ کو ملے گا۔ تو یہ ضروری ہے ہر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ
چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین حضرات ہو، کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی ہو، چاہے وہ ملازم ہو چاہے وہ غیر ملازم ہو، چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے یہ 7-8 دن جو بچے ہیں ان کو غنیمت جانیے، پروگرامات دیکھیے، لیکن پروگرامات دیکھنا صرف محدود نہ رکھیے، ایسے پروگرامات کا آپ تعاون کیجیے، ان پروگرامات کو اس وقت ہی نہیں دیکھیے بلکہ ان پروگرامات کو اپنے گھروں میں صبح سے لے کے شام تک، ان پروگرامات سے آپ صبح کیجیے اور ان پروگرامات سے آپ شام کیجیے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، دائیں والے انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، بائیں والے انسانوں کے لیے ضروری ہے، چھوٹوں کے لیے ضروری ہے، بڑوں کے لیے بہت ضروری ہے، ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس چیز میں کوتاہی ہم برتیں گے، آپ برتیں گے، تو یہ ہمارے لیے خوش فہمی نہیں ہے، خوش نصیبی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے بد نصیبی ہے، ہمارے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے بے انتہا محبت فرمائی، اس محبت کے عوض میں رب کائنات نے ایک ایسا مہینہ رکھا ہے، اس مہینے کو کیا کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان میں آپ اس مہینے کو اس انداز سے تعبیر کر سکتے ہیں، کیجئے، یہ ایسا مہینہ ہے جو انسان کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ ایک گاڑی میں جب زنگ لگ جاتا ہے، ایک جو کار آپ کے سامنے ہوا کرتی ہے، اس کے لیے اوور ہالنگ کے لیے اس کو بھیج دیا جاتا ہے، یا اس کار کو سروس کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور سروس مین وہاں کہتا ہے کہ اس کار میں ان چیزوں کے لیے پریشانی، یہ چیزیں اس میں کمی ہے، تو ان کو آپ فوراً ریپیئر کروائیے۔ تو جب وہ اس کار کو سروس کرتے ہیں، وہ جب کار دوبارہ واپس روڈ پہ آ جاتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے، چلانے والا بھی خوش ہوتا ہے اور وہ گاڑی بھی چلتی ہے اور دیکھنے والے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اسی رمضان کو آپ یہی سمجھے کہ ہمارے لیے ایک اوور ہالنگ ہے، ایک سروس ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، جو ہمیں ہماری سروس کرتا ہے، ہماری اندر سے اندرون کی سروس کراتا ہے، اندرون کی اوور ہالنگ کراتا ہے، ہمارا سب کچھ چینج کرتا ہے اور ہمیں ایک جذبہ دیتا ہے لڑنے کا، ہمیں ایک جذبہ دیتا ہے اپنے خواہشات سے لڑنے کا، اپنے خواہشات نفس کے خلاف، خواہشات نفس کے اگینسٹ ڈٹنے کا، ان کے سامنے استقامت کے ساتھ رہنے کا۔ یہ رمضان ہم کو، یہ ماہ مبارک ہمیں تربیت کرتا ہے، اسی تربیت کا مہینہ ہے جس مہینے میں رب کائنات نے صرف تربیت ہی نہیں نصیب فرمائی بلکہ اس مہینے میں رب کائنات نے تربیت کے ہر لمحے میں ہر لمحے کو اجر و عظیم سے نوازا۔ امید ہے کہ یہ جو آج کا پروگرام، ابتدائی پروگرام، پہلا پروگرام آپ کے یہاں پہنچ چکا ہے، امید ہے ہم اور آپ غور کریں گے، کچھ ایسی باتیں بھی اس میں آ چکی ہیں جو میں نہیں سمجھتا ہوں یا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، جو باتیں اچھی باتوں کے لیے ٹھیک ایسا ہی کام کر رہے ہیں جیسے چھوٹے چیز بڑے چیزوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جو باتیں اس پروگرام میں آج کے اس درس میں اہم باتیں رہی ہے، بالخصوص قرآن کے اعتبار سے، سنت نبویہ کے اعتبار سے، پورے اسلام کے اعتبار سے، رمضان مبارک کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے، رمضان مبارک کے پورے مہینے کے دن اور رات کے اعتبار سے جو باتیں آ چکی ہیں، ان باتوں کو صرف اس ویڈیو تک ہی محدود نہیں رکھیں گے، ان باتوں کو ہم مزید اور مزید سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان حضرات تک بھی پیغام ہے جو سمجھتے ہیں، جو ان مسائل سے بالکل واقف ہیں، ان پر یہ اولین فرض ہے وہ جائیں اور جن کو نہیں ہے وہ ان تک پہنچائیں، ان کو سمجھائیں، چاہے وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں ان تک پہنچائیں، اور جو نہیں سمجھتے ہیں انہیں ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ ایسا نہ کیجیے، یہ دنیا جو ہے یہ 4 دن کی ہے، موت کا وقت کسی کو مقرر نہیں ہے، آپ کو موت آ جائے گی، کل اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ آپ تک ایک حجت قائم کر چکے ہیں، آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہے، آپ نہ شرمائیے، بالخصوص وہ انسان کبھی شرما نہیں سکتا ہے جس انسان نے اپنی بڑھاپے کی ایج میں گاڑی سیکھی ہے چلانے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہر ایک انسان، اور وہ بھی ایج انسان، گاڑی چلاتا ہے، اسکوٹی چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں اور بڑی کار چلاتے ہیں، بالخصوص ٹرک وغیرہ چلاتے ہیں۔ کیا یہ اپنے ذہن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ جب ہم گاڑی چلانا سیکھ گئے ہیں، کیا قرآن سمجھنا، قرآن پڑھنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے کہ ہم قرآن کے اوپر صرف انگلی چلا کر ہی کام چلائیں گے؟ نہیں، اتنا کام نہیں ہے۔
اتنا ہی کافی نہیں ہے، آپ کے لیے ضروری ہے آپ قرآن سیکھیے، قرآن سمجھیے، نہیں سمجھ رہے ہیں بار بار سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب آپ قرآن سمجھ جائیں گے پھر آپ پر فرض بنتا ہے آپ دوسروں تک بھی قرآن پہنچائیے. یہ ضروری ہے. قرآن کے بغیر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو قرآن والے ہیں، قرآن کے بغیر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم اور آپ جو حضرات بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے وہ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج اس وقت جو حالات جو چل رہے ہیں، اثر راہین ہے اس وقت، کیا حالات بن رہے ہیں. ایسے حالات میں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہر گھر میں ایک امام ہونا چاہیے جو آپ کی تراویح کو ضائع نہ کرے. ایک اندور کی بات ہے کہ اگر جس گھر میں کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں ہوگا، اس گھر میں تراویح کیسے ہوگی؟ کیسے ہو سکتی اس گھر میں تراویح؟ آپ کو چون پتا کہ پچھلا ماہ مبارک کیسے گزرا ہے، بڑے سوالات آئے، بڑے فون کال آئے کہ اب ہم کیا کریں گے، ہم کیسے تراویح پڑھیں گے، کس قسم کی تراویح پڑھیں گے. ہمارے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. جب ہم یہ گھر میں کوئی لڑکا ہے، کوئی مرد ہے، ہاں مرد ہے لیکن وہ قرآن جانتا نہیں ہے، اس کے بدلے میں ہماری بچی ہے وہ قرآن وہ درسگاہ میں پڑھتی ہے، قرآن جانتی ہے، کیا ہماری بچی امامت کر سکتی ہے؟ یہ سوالات پھر رمضان مبارک میں آتے ہیں. اس سے بڑھیا، اس سے کیا کہتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں وہ سوال بھی آیا کرتے ہیں. رمضان المبارک کے دوران سوال آیا کرتا ہے کہ ہم کیا اس چیز سے رمضان کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ اس وقت کیا جواب دیں گے اس وقت؟ کیونکہ وہ روزے کی حالت میں پوچھ رہا آپ سے سوال. رمضان کا روزہ ہے اور روزے کے دوران وہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا اس حالت سے، اس چیز سے، اس کے کرنے سے، اس کے نہ کرنے سے، یہاں جانے سے، وہاں جانے سے، یہاں آنے سے، ایسا کرنے سے، ایسا رکنے سے، ایسا اڑنے سے کیا آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ آپ کی نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ آپ کی نماز ناقص ہو سکتی ہے؟ وہ اس وقت پوچھ رہے ہیں. اس وقت کیا جواب دیں گے آپ؟ جواب دیں گے بھی آپ، اچھا جواب دیں گے جو مناسب ہے. کریں گے بھی کیا اس وقت روزے کے حل میں کیا کریں گے؟ ان کے لیے ضروری ہے ان 5 دنوں میں تو یہ سمجھتا ہوں جہاں جہاں کی آواز پہنچ رہی ہے ہر جگہ تربیتی کیمپ لگائیے اور لوگوں کو رمضان مبارک سے باخبر کرائیے کہ رمضان مبارک چیز کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ مہینہ ہے اور افطار پارٹی کریں گے ختم. افطار پارٹی کیا چیز ہے وہاں؟ ایک اور چیز یہی ہے. اور اللہ سے یہ بھی دعا کیجیے یا رب ذوالجلال ہماری صحت کو تندرست اور صحیح سالم اس ماہ مبارک میں بنانا. یہ بھی رمضان مبارک کی اہم چیزوں میں سے ہے. اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں رمضان نصیب ہو، مزید یہ بھی دعا کرے رب ذوالجلال سے کہ ہماری صحت جو ہے وہ صحیح سالم ہو. اے اللہ رب ذوالجلال ہمیں بیماریوں سے، ہمیں وبا سے، ہمیں بلا سے اس ماہ مبارک میں محفوظ فرمانا. یہ بھی ضروری ہے. اکثر یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ کچھ لوگ اسی وقت اسی مہینے بیمار ہوتے ہیں، انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آپ اتنا عظیم الشان مبارک ماہ مبارک سے محروم ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جب ان کو یہ بتایا جائے، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ماہ مبارک چیز کیا ہے، کیا وہ روزہ توڑیں گے؟ وہ کبھی نہیں توڑ سکتے. وہ کبھی بھی بیماری کا نام لے کر روزہ نہیں توڑیں گے. ان کو پتا ہوگا کہ کتنا عظیم الشان موقع سے ہم ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. اسی طرح ایک انسان تراویح کے موقع پہ تراویح پڑھنے نہیں آتا ہے، اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. جب اسے کہا جائے کہ تراویح چیز کیا ہے، ایک انسان کھانا کھاتا ہے، اس کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ فلاں چیز کیجیے اور آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ آفٹر ڈنر جو ہے رننگ کیجیے، واک کیجیے، آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اسے جب تراویح کی اہمیت بتائی جائے گی، آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ تراویح چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. اس لیے ہم پہ بھی ذمہ داریاں ہیں. تراویح کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، پکڑ کے ان کے سامنے بتایا جائے تراویح چیز کیا ہے. پکڑ کے سامنے اللہ کے حبیب سے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک جگہ من صام کہا، دوسری جگہ من قام. جس نے قیام کیا ہے، جس نے روزہ رکھا، اس کے تمام گناہ معاف. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. تو قیام اور سیام کیسے کرنا ہے؟ ایک انسان صبح سے لے کے شام سے لے کے صبح تک قیام کرے، کھڑا رہے گا، لیکن اس قیام میں اللہ کا حکم اور ہمارے اور آپ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر شامل نہ ہو تو وہ قیام نہیں، وہ مقبول قیام نہیں. قیام تو ہو سکتا ہے، مقبول اور قابل قبول قیام نہیں ہو سکتا. ایک انسان سام تو کر رہا ہے، سیام تو ہو رہا ہے اس کے یہاں، لیکن اللہ کے احکام کے مطابق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں. تو کیا وہ سیام ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں ہو تو سکتا ہے
लेकिन काबिल कबूल नहीं। ये चीज़ें कौन बताएगा? ये चीज़ें बताने की भी है और सुनने की भी है। इस चीज़ के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए यहाँ तो वक्त, क्योंकि आपको पता ही है वक्त अहम है, हर एक चीज़, हर एक इंसान का अहम वक्त है। दिन ब दिन वक्त चला जा रहा है, हम करीब पे करीब आ रहे हैं, और फिर उस वक्त क्या जवाब दें? एक वक्त था जब 11 महीने थे रमजान मुबारक के, फिर वक्त आया 2 महीने आगे, अब वक्त आया अब दिन है। इन दिनों को गनीमत जानिए, अपने साथी, अपने दोस्तों के साथ ऐसी दोस्ती रखिए, जो दोस्त आपके जानने वाले हैं उनसे कहिए, आप हमें कुरान पढ़ाइए, हमें समझाइए रमजान क्या चीज़ है। रमजान मुबारक में तो बिल्कुल सभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिदें भी मुकम्मल हुआ करती हैं, नमाजियों से रौनक हुआ करती है। रमजान मुबारक इतनी अजीमुशान रौनक वाला महीना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने फिर इस माह मुबारक के आखिर में ईद दी है, ईद उल फितर, यानी तोड़ने की खुशी। क्या अजीमुशान निज़ाम है इस्लाम का, कुर्बान जाए ऐसे निज़ाम पर, कुर्बान जाए ऐसे तरीके पर। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। इसलिए जो बातें या हमने पेश की है, जो हमारे ज़ुबान से जो निकल चुकी हैं, और ये बातें आप इन्हीं बातों तक अपने आप को महदूद न रखिए। इन बातों में आपने कुछ ऐसी बातें भी सुनी होंगी जो बातें आप या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या मैंने आपको समझा नहीं पाया, मैं समझा नहीं पाया। लेकिन उम्मीद है इन बातों की जो गर्ज़ो गायत है, इस प्रोग्राम की जो गर्ज़ो गायत है, वो हम और आप समझने की कोशिश करेंगे। बातें आप भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बातें हम भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बातें यहाँ वाले भी ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ वाले भी ज़्यादा कर सकते हैं। बातें कौन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की ज़ुबान में मुँह है। लेकिन कोशिश करेंगे जो गर्ज़ो गायत है, जो मकसद है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। बातें आपकी भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, मेरी भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, हर एक इंसान की अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन मकसद जो हमारा है, आपका है, इनका है, उनका है, हर एक का एक है। आइए उस एक मकसद को समझने की कोशिश करेंगे, जिस मकसद को समझने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। याद रखिए कि मैंने जिन और इंस को सिर्फ और सिर्फ बंदगी के लिए पैदा किया गया है। इस बंदगी को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 गालिबन अंबिया किराम भेजे हैं। फिर इस बंदगी को समझने समझाने के लिए सहाबा आए, ताबईन आए, तब ताबईन आए, जाहिदीन आए, आबिदीन आए, सुलहा लोग आए, औलियाउल्लाह आए। तो कौन कौन नहीं इस बंदगी को समझाने के लिए आए। तो इस बंदगी का काम, इस बंदगी को समझने के लिए हम भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा ये समझना हमारे लिए भी अहम है, आपके लिए भी अहम है, हर एक इंसान के लिए अहम है। अगर जो इंसान इस मौजू को, इस चीज़ को हल्के में ले, तो याद रखिएगा उसका माह मुबारक भी हल्के में ही चला जाएगा। जिस चीज़ के लिए रब कायनात ने इस माह मुबारक को रखा है, वो चीज़ हमसे फौत हो रही है। लिहाजा आपका, चूँकि ये आखिरी कलिमात हैं, मैं अब इन कलिमात के साथ आपसे अलविदा चाहता हूँ। लेकिन आखिर में चंद बातें ज़रूर आप तक मैं बताना जा रहा हूँ, क्योंकि मसले मसाइल आपको पता ही है, माह मुबारक के ताल्लुक से बहुत अज़ीमुशान मसले मसाइल है। इससे पहले कि आप माह मुबारक रमज़ान के रोज़े के दौरान मसले मसाइल पूछें, आपके लिए गुजारिश है कि आप इन चंद महीनों में किसी के पास भी आप जाइए, उससे रमज़ान मुबारक के ताल्लुक से जो भी मसले मसाइल उभरते हैं, उनका जो हल, उनको जो परेशानियां हैं वो दूर कराइए। उसके एतबार से आप अभी एक शेड्यूल बनाइए। कुछ लोग अभी से शेड्यूल बना रहे हैं कि हम रमज़ान में कुरान पाक के 2 दौरा करें, 1 दौरा करें, या कुछ लोग तो बहुत सारे दौरा करते हैं, हाफिज़ किराम कुरान सुनाते हैं। मेरी गुजारिश आपसे है कि आप भी एक शेड्यूल बनाइए। जो लोग कुरान पढ़ते हैं अच्छी तरह से, वो ये शेड्यूल बनाएं कि इस माह मुबारक में हम कुरान पढ़ेंगे, दौरा करेंगे, लेकिन हम तर्जुमे के साथ दौरा करेंगे, सोच समझ के दौरा करेंगे। जो लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं, ये अपनी और आपकी बात है, कोई सुना ले कि कुरान जो नहीं पढ़ते हैं, ये हमारे लिए ऐब की बात है। जो कुरान नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अभी से शेड्यूल बनाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, अभी से शेड्यूल बनाएं कि माह मुबारक के इस महीने में, इस 30 दिनों में हम इंशाल्लाह कुरान ज़रूर सीखेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इस माह मुबारक में बहुत ही अजीम शान बरकत हुआ करती है। जो जितना कुरान इस माह मुबारक में याद होता है, उतना किसी दूसरे मुबारक महीने में याद नहीं होता है। आपके लिए ज़रूरी है अभी से शेड्यूल बनाइए। नंबर एक तो माह मुबारक के ताल्लुक से मसला मसाइल आप समझने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कुरान को। नंबर 2 पे समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 3 पे अपनी नमाज को दुरुस्त करेंगे। हमारी नमाजें, मुझे नहीं लगता है कि हमारी नमाजें सही सालिम है। हमारी नमाजें बिल्कुल मुकम्मल और मुस्तहकम है। इसलिए अपनी नमाजों को दुरुस्त करेंगे। अपनी नमाजों में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। नमाजों के साथ साथ
पूरे मुकम्मल माह मुबारक पूरे इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। इस 30 दिनों को हम अपने लिए गोल्डन पीरियड समझेंगे, एक सुनहरा मौका समझेंगे, और इस प्रोग्राम का हम उस वक्त आखिर में शुक्रिया अदा करेंगे कि इस प्रोग्राम की वजह से हमें एक राय मिल गई, हमें एक राह मिल गई, हमें एक क्या कहते हैं, एक इशारा मिल गया, जिस इशारे की वजह से हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रोग्राम के आखिर में हम प्रोग्राम रखेंगे कि इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि कौन कौन किसी शख्स ने जो कुरान नहीं जानता था उसने जानने की कोशिश की और कितना जाना, और जो कुरान समझता था उसने समझने की कोशिश की और कितना समझा। और फिर हम आखिर में प्रोग्राम रखेंगे। उस प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि आपसे गुफ्तगू, आपसे रूबरू हो जाएंगे, आपसे बात करेंगे कि बताइए इस माह मुबारक में आपने कितना खोया और कितना पाया, आपने पिछले माह मुबारक से ज़्यादा इस माह मुबारक में कितना कुछ किया। इसलिए अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे जो हमने जो बातें फरमाई, जो हमने बातें की, अल्लाह ताला इसमें जो नेक और सही बातें जो अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस वबा और बला से हम सबको महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे इस माह मुबारक को हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। बाकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि